محمد مکی صاحب جامعہ امدادیہ حبیب المدارس یاکی والی کے مدیر آپ سے مخاطب تھے، کیونکہ ابھی دستار بندی کا عمل ہونا ہے اور یہ طلباء کرام آپ حضرات کے سامنے ہیں، ان کو شیلڈ بھی دی جائے گی۔ ہمارے استاد جی حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب دعوت برکاتہ العالیہ بھی تشریف فرما ہے، انشاءاللہ بھی آمین۔ جماعت کے ساتھ انشاءاللہ عصر کی نماز ہوگی، ڈسپلن کے ساتھ تمام حضرات بیٹھیں، یہی گھڑی ہوتی ہے خوشی کی، آپ مبارکباد دیتے رہیں۔ میں انشاءاللہ اب بلا تاخیر ان طلباء کرام، ان خوش نصیب طلباء کرام کی دستار بندی ہونا چاہتی ہے۔ تمام اکابرین موجود ہیں، میں طلباء سے گزارش کروں گا کہ جیسے میں نام لوں اسی ترتیب کے ساتھ اپنی سند اور اپنی شیش بطور انعام کے آپ لیتے جائیں۔ میرے برادرم حضرت مولانا بھائی عبدالرؤف صاحب اور میرے برادرم بھائی سیف اللہ صاحب ان کے ساتھ شامل حال ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر حافظ اسامہ عباس، جلدی کریں بھائی، ولد نسیم عباس مرحوم۔ حافظ محمد ہاشم ولد محمد عاشق صاحب۔ حافظ محمد حسین قریشی ولد شیخ عبد الخالق قریشی۔ حافظ منیب الرحمن ولد ماسٹر جلیل الرحمن۔ حافظ رقیب الرحمن ولد قاری عبد الرحمن۔ حافظ محمد مجاہد احمد ولد قاری مشتاق احمد صاحب۔ حافظ محمد عبداللہ ولد میاں محمد اعظم صاحب۔ حافظ محمد یعقوب ولد غلام قادر صاحب، اور ان کے ساتھ وفاق المدارس کے تحت چونکہ سنتیں جاری کی جا رہی ہیں، ان کے ساتھ ایک بچی ہے، ان کا نام آخر میں لوں گا، اور میں اپنی والدہ محترمہ کو درخواست کروں گا کہ ان 3-4 جو بچیاں ہیں ان کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ بھی پھیریں اور ان کو دوپٹہ بھی پہنائیں۔ اس کے بعد حافظ محمد مزمل ولد خلیل احمد۔ حافظ محمد مبشر ولد محمد اقبال صاحب۔ حافظ محمد حماد ولد قاری شمس الدین صاحب۔ حافظ محمد جنید سیال ولد ملازم حسین سیال۔ حافظ محمد احمد ولد مولوی عبد القدیر مدنی۔ حافظ محمد طاہر ولد مولوی عبد القدیر مدنی۔ حافظ بلال ذوالفقار ولد رانا ذوالفقار علی۔ حافظ محمد طاہر ولد محمد افضل۔ حافظ سلمان نذیر ولد نذیر احمد، ہمت کریں بھی طلباء کرام۔ حافظ محمد انصر ولد محمد اکرم، مجمع تمام ان کو مبارکباد دیتا رہے زور سے۔ حافظ محمد فیضان اعجاز ولد اعجاز حسین۔ حافظ عبد القدیر آصف ولد قاری محمد آصف صاحب۔ حافظ محمد بلال ولد محمد افضل صاحب۔ حافظ محمد عامر اسحاق ولد محمد اسحاق۔ حافظ محمد امجد ولد بلال حسین۔ حافظ وقار کاشف ولد رو کاشف غفار۔ حافظ محمد کاشف ولد عبد الحمید۔ حافظ سدیس احمد ولد محترم میاں افتخار احمد صاحب۔ حافظ عبداللہ قدیر ولد قدیر احمد۔ حافظ غلام مرتضی ولد عبد الرشید۔ حافظ محمد ادریس ولد محمد یعقوب۔ حافظ محمد عمر ولد قاری غلام مصطفیٰ صاحب۔ حافظ محمد حسیب ولد محمد رفیق۔ حافظ محمد فہد سیال مرحوم، یہ طالب علم دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، میں ان کے والد مکرم کو درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج سے یہ چیزیں وصول کر لیں۔ ولد سعید احمد سیال۔ حافظ طلال زاہد ولد رانا محمد زاہد اختر۔ حافظ محمد تنویر ولد مسعود خان۔ حافظ فرحان یاسین ولد غلام یاسین۔ حافظ محمد اشرف ولد محمد اکرم۔ حافظ محمد شعیب ولد ملک شکیل احمد۔ حافظ رانا عبد المنان ولد محمد رمضان صاحب۔ حافظ محمد احمد ولد محمد اسلم۔ حافظ
محمد حماد ولد میرے بزرگ حضرت مولانا قاری عبد الرزاق صاحب، حافظ غلام مرتضی ولد محمد اصغر، حافظ محمد حسنین مدثر ولد رانا مدثر رحمان پرنسپل زاویہ کالج، حافظ محمد قاسم ولد غلام یاسین صاحب، حافظ مطیع الرحمان ولد قاری عطا محمد، حافظ انیس الرحمان ولد مولانا قاری شفیق الرحمان کراچی، حافظ عزیز رسول ولد دلشاد احمد قریشی، حافظ محمد حماد، حافظ محمد احمد ولد محمد اسلم، حافظ غلام مرتضی ولد محمد اصغر، حماد رسول، ناظرہ والے طلباء تشریف لیں، حماد رسول ولد انتظار قریشی، محمد عیان ولد میاں محمد شہزاد عبداللہ، محمد فیصل ولد محمد مختار صاحب، رانا احتشام الحق ولد رانا ضیاء الحق، رانا محمد طہ، رانا محمد کامران صاحب زاویہ کالج، رانا محمد احمد، رانا ولد رانا محمد رمضان سلیمان، محمد سلمان سیال ولد ملک محمد سلیم سیال، محمد حسن ولد غلام شبیر، محمد محسن ولد غلام شبیر، خواجہ عبد المنان ولد خواجہ محمد ساجد صاحب۔ میں اس مجلس کی زینت جو بنے ہیں میرے بزرگ اور میرے پڑوسی بھی ہیں، میرے محترم جناب نعیم خالد صاحب، جج صاحب میں انہیں درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پر سامنے تشریف لیں اور ان طلباء کو انعامات دیں۔ ان کا آنا ہمارے لیے سعادت مندی ہے، میں ان کا دل کی گہرائیوں سے بے حد مشکور ہوں اور انہیں خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ آگے چلیے، محمد حسن ولد غلام شبیر، محمد محسن ولد غلام شبیر، محمد حسنین ولد عبد الستار مرحوم، محمد توصیف ولد عبد الخالق، محمد روشن ولد محمد اکرم، اللہ یار ولد حق نواز، رانا حسن معاویہ ولد رانا محمد یاسر محمود، رانا سعد ناصر ولد رانا محمد ناصر محمود، رانا محمد سفیان یوسف ولد رانا عارف زکریہ، محمد سمید حسن ولد محمد زبیر حبیب قریشی، محمد ریان ولد رانا عبد القدیر، علی حسن ولد محمد افضل نیاز۔ اور آخر میں جو بچیاں ہیں، ایک بچی عبد الحمید صاحب کی ہے، اور ایک بچی رانا سیف اللہ خان صاحب کی ہے، اور ایک بچی ملازم حسین سیال صاحب کی ہے، اور ایک بچی رانا ضیاء الحق صاحب کی ہے۔ میں والدہ صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ ان کے سر پر دوپٹہ بھی ڈالیں اور شفقت کا ہاتھ بھی رکھیں اور ان کے لیے دعا بھی کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر۔ تمام احباب اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں، جزاکم اللہ تعالی فی الدارین۔ ابھی ہمارے مہمان خصوصی اس مجلس میں تشریف لانے والے دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا کے محتمم استاد العلماء ولی کامل یادگار اسلاف میرے استاد محترم حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا نورانی بیان ہوگا۔ ان سے پہلے تمام احباب سے گزارش ہے، تمام طلباء کرام اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں، تمام احباب اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں اور آگے آ جائیں، ہمت سے کام لیں بھائی، جزاکم اللہ۔ استاد جی حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ بیان کا وقت ہے، نہ بیان مجھے آتا ہے، سچی بات ہے۔ پھر حضرت پروفیسر صاحب کے بیان کے بعد یہ تو ایسا ہے جیسے بٹیرے کھانے کے بعد مونگی کی دال کھلوا دو، کون کھائے گا؟ بہرحال حضرت کا حکم ہے، ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر کا مبارک فرمان ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ جب اللہ اپنے کسی بندے کے بارے میں خیر کا فیصلہ کرتے ہیں
خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ اس کو تفقہ فی الدین کی دولت عطا فرماتے ہیں۔ یہ خیر کا لفظ حدیثوں میں میرے ذہن میں دو مقام پر آیا، ایک تو یہ موقع، ایک اور موقع اس کو میں پہلے ہی عرض کرتا ہوں۔ صحابہ کرام کا مختصر مجمع لگا ہوا ہے، آقا نے فرمایا خصال الخیر ثلاثۃ مئہ و ستون خصلہ، 360 خصلتیں، عادتیں، اخلاق ایسے ہیں اگر اللہ ان میں سے کوئی ایک خصلت اپنے کسی بندے کو عطا کر دیں، وہاں لفظ ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ اپنے کسی بندے کے بارے میں خیر کا فیصلہ کرتے ہیں تو 360 خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت اس کو عطا کرتے ہیں۔ جب روح جسم سے نکلے گا جنت کے 8 دروازے کھلے پائے گا۔ آقا نے جب یہ مبارک ارشاد فرمایا، حضرت صدیق اکبر نے عرض کی، بات لمبی ہے میں مختصر کر رہا ہوں، آقا مجھے بتائیں کیا میرے اندر بھی ان 360 خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت ہے؟ محسوس کرتے ہیں آپ؟ تاکہ اس مبارک ارشاد کی بنیاد پر میں بھی جنت کا امیدوار بن جاؤں۔ صدیق نے ایک خصلت کا سوال کیا، میرے ماں باپ قربان، اگر ناراض نہ ہوں تو آپ کو بھی کہہ دوں آپ سب قربان، بلکہ پوری امت مسلمہ صدیق کے مقام پر قربان۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا صدیق تو ایک کا سوال کرتا ہے، سبحان اللہ، فرمایا ہنیئا لک یا ابا بکر کلھا فیکا، ابو بکر تجھے مبارک ہو، اللہ نے 360 خصلتیں ساری کی ساری تیرے اندر ہی جمع کر دی ہیں۔ یہاں بھی آقا نے خیر کا لفظ استعمال کیا، جب اللہ کسی کے بارے میں خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو خیر کا ارادہ صدیق کے بارے میں بھی ہوا، اور یہاں بھی اس ارشاد میں فرمایا جب اللہ کسی کے بارے میں خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو علم دین اور تفقہ فی الدین کی دولت عطا کر دیتے ہیں۔ ان مدارس میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ دین، تفقہ۔ معلوم ہوتا ہے اللہ نے ہر پڑھنے والے طالب کے بارے میں خیر کا فیصلہ کر دیا ہے۔ بڑی اہم شخصیت حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی کا ارشاد ہے، دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اللہ نے میرے بارے میں خیر کا فیصلہ کر دیا۔ فرمایا میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں حدیث کی بنیاد پر، جس کو اللہ نے علم دین کی دولت دے دی اس کے بارے میں خیر کا فیصلہ ہو گیا۔ امام محمد امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے، بہت دین کی کتابیں لکھ کر دنیا سے رخصت ہوا، کتابیں بھی ایسی بڑی بڑی لکھی، مبسوط، زیادات، سیار صغیر، سیار کبیر، کئی جلدوں میں۔ ایک انگریز نے ان کے کتابوں کا مطالعہ کیا، بہتے ہوئے دریا علوم کے جب نظر آئے پاگل ہو گیا۔ مسلمانوں کا بڑا سٹیج تھا، چڑھ گیا، کہنے لگا مجھے ایک بات کرنی ہے، اجازت دے دو، تمہارے نفع کی بات ہے۔ انہوں نے اجازت دے دی، آ کر کہتا ہے میں نے امام محمد کی کتابوں کا مطالعہ کیا، اس نتیجے پر پہنچا ہوں ھذا محمدکم الصغیر فکیف محمدکم الکبیر، یہ تو تمہارے چھوٹے محمد کا حال ہے، پتہ نہیں تمہارے بڑے محمد کا کیا حال ہو۔ وہیں کھڑے کھڑے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ یہ محمد دنیا سے رخصت ہو گیا، اللہ کے ایک مقبول بندے کو خواب میں ملے، پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ فرمانے لگے اللہ کے حضور حاضری ہوئی تو میرے اللہ نے فرمایا محمد مانگو جو کچھ مانگنا چاہتے ہو۔
میں نے کہا یا اللہ کیا مانگوں؟ مجھے گناہوں کی معافی مل جائے، مجھے بخشش مل جائے، اور کیا چاہتا ہوں؟ سنیے حق تعالی شانہ نے جواباً ارشاد فرمایا، محمد اگر بخشش کا فیصلہ نہ ہوتا تو علم دین کی دولت نہ دیتا، جب تجھے علم دین کی دولت مل گئی بخشش کا فیصلہ ہو گیا۔ جیسے حضرت فرما رہے تھے قیامت میں اللہ فرمائیں گے علماء میں نے اپنی صفت علم تمہارے اندر اس لیے نہیں منتقل کی کہ میں تمہیں رسوا کر دوں، جن لوگوں تک تمہاری تبلیغ پہنچی ہے ان کو بھی ساتھ لے کر جنت میں پہنچا۔ یہ مدارس علم دین کو تقسیم کر رہے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرو۔ جیسے حضرت فرماتے ہیں دنیا کا نظام چل رہا ہے، آپ تھوڑا سا غور کریں، خلوت میں بیٹھ کر غور کرنا اس وقت مسلمانوں کی کیا حالت ہے۔ میرا جو اندازہ ہے 10,000 ہر علاقے کا، بستی ہے، چک ہے، شہر ہے، 10,000 میں سے 9,999 بچے اور بچیاں عصری تعلیم کی طرف ڈی سی بننا چاہتی ہیں، ڈی ایس پی بننا چاہتی ہیں، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، انجینئر بننا چاہتے ہیں۔ مبارک ہو، اس کی ضرورت ہے، ملک کی عوام کی، ڈاکٹروں کی ضرورت، انجینئر کی ضرورت، لیکن ایمانداری سے بتاؤ اس کا نفع کتنی مدت تک ان کے پاس چلے گا؟ زیادہ سے زیادہ ان کی عمر 100 سال ہوگی، تو 100 سال نفع کمانے کے لیے 9,999 بچہ اس طرف، اور اس دین کی منفعت کب ہوگی اور کتنی مدت ہوگی؟ یاد رکھنا اس کی منفعت کی یہ شکل ہوگی، میرے اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں قرآن مجید پڑھنے والا ایک حرف پڑھ لے، میں ذرا مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں، ایک حرف مخصوص حالات میں پڑھ لے، رمضان میں پڑھ لے، تراویح میں پڑھ لے، نماز با جماعت میں پڑھ لے، تو صرف الف پر اللہ 3,64,000 نیکیاں عطا فرما۔ اور جب حافظ قرآن کو ختم کرے گا تو کیا خزانہ لے کر جائے گا؟ میں پورے یقین سے کہتا ہوں اتنا خزانہ نہ زرداری صاحب نے جمع کیا، نہ میاں صاحب نے جمع کیا، نہ میاں کے بھائی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جمع کیا۔ اس کو جو خزانہ ملنے والا ہے پیغمبر کے فرمان کے مطابق، ایک رمضان شریف میں 1 خراب 70 ارب 81 کروڑ 58 لاکھ 80 ہزار نیکیاں حافظ لے کر گھر چلا جائے گا۔ ڈی سی مر جاتا ہے، اس کی قبر پر کیا لکھا ہوتا ہے؟ ڈی سی صاحب یا سابق؟ دنیا کا کوئی قبرستان اور کوئی قبر دکھاؤ جہاں حافظ قرآن کی قبر پر سابق حافظ لکھا ہو۔ دنیا میں بھی حافظ، قبر میں بھی حافظ، حشر میں بھی حافظ، اور ایک ایسا مبارک وقت بھی آئے گا اللہ کہے گا اس حافظ کو ذرا میرے سامنے لاؤ نا۔ اللہ اس کو خطاب کر کے فرمائے گا اقرا ورتقے ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، شاباش سورہ فاتحہ شروع کر دے، پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا، تیرا مقام وہاں جا کر ٹھہرے گا جب آخری آیت پہنچے گی۔ ایمانداری سے بتاؤ نفع کس تعلیم کا زیادہ ہے؟ وہاں 100 سال نفع اور یہاں 50,000 سال کے دن میں بھی نفع، حشر میں بھی نفع، اور ہمیشہ ہمیشہ کا نفع کما کر حافظ دنیا سے رخصت ہوگا۔ خدا را ذرا اس طرف توجہ دے، 10,000 میں سے صرف ایک بچہ، وہ بھی یا تو نابینا ہوگا یا لگڑا ہوگا یا لولا ہوگا یا انگریزی میں چل نہیں سکے گا، لیکن ایسا بچہ بھی لاؤ خام سے خام، انشاءاللہ قاری طالب اس کو حسین احمد مدنی بنا کر پیش کرے گا، عطا اللہ شاہ بخاری بنا کر پیش کرے گا، اشرف علی تھانوی بنا کر پیش کرے گا۔ یہ مدارس کی خدمت ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ کو معاملت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مجھے دعا بالکل نہیں آتی، نہیں انہوں نے مفت روٹی کھائی ہے کیا؟
اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یا اللہ مجھے دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا ہے، اللہ اس جاہل کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو ان علماء کی برکت سے قبول فرما، اس ادارے کو شرف قبولیت عطا فرما، حضرت قاری صاحب کی خدمت کو، ان کے بیٹے کی خدمت کو قبول فرما، جن بچوں نے یہ عظیم نعمت اپنے سینوں میں محفوظ کی، اے اللہ ان کو، ان کے والدین کو، ان کے اعزاء اقارب کو عزتیں عطا فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جتنا محبین تشریف فرما ہے اے اللہ، تمام اگر مریض ہیں تو مرضى کو شفا عطا فرما، ہسپتالوں میں، گھروں میں بے اولاد ہیں، اولاد نصیب فرما، جو حاجت لے کر بھی بیٹھے ہیں اس بابرکت مجلس میں اے اللہ اس حاجت کو پورا فرما، ٹوٹے پھوٹے الفاظ میری طرف سے جو ہوئے ان کو قبول فرما، اکابرین نے جو نورانی بیان کیے اے اللہ ان کے نور کے صدقے ہمارے سینوں کو منور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جماعت کا ابھی اہتمام ہوگا، اذان کے فوراً بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی، تمام حضرات وضو مکمل کر کے درسگاہ میں پہنچیں۔ آخر میں اس جلسے میں مؤذن